اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین بفضلہ تعالی پچھلے لیکچرز میں ہم نے قرآن مجید کی پہلی 15 آیات ان کا ترجمہ اور مختصراً تشریح کی۔ آج ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے ترجمے اور تشریح کے ساتھ۔ اللہ رب العزت کا یہ بڑا فضل ہے، کرم ہے، رحم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا۔ مخلوقات تو اللہ نے بے شمار پیدا کی، ہمیں اللہ نے انسان بنایا۔ اللہ چاہتے تو ہمیں کسی اور مخلوق میں سے بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ کی ذات نے فضل فرمایا، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اللہ نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا، دیکھنے کو آنکھیں دیں، سننے کو کان دیے، بولنے کو زبان دی، سوچنے سمجھنے کو دل دماغ دیا، مسلمان بنایا، بندہ بنایا، بندگی کا شرف بخشا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، قرآن مجید جیسی عظیم نعمت دی۔ ہم جتنا بھی اللہ رب العزت کی ذات عالی کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ رب العزت اس کورس کی برکت سے ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس کو محفوظ رکھنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی اللہ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ پیچھے ایک مضمون چل رہا تھا، شروع میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایسی کتاب ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری گئی جس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ کتاب فائدہ دیتی ہے متقین کو، متقین کی علامات بتائی گئیں۔ 3 آیات میں متقین کے بارے میں بتایا گیا، ان کی صفات بتائی گئیں، ان کی علامات بتائی گئیں۔ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز کو قائم رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، اس پر ایمان لاتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، سیدھے راستے پر ہیں اور یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اگلی 2 آیات میں کھلم کھلا کفر کرنے والوں کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں برابر ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے وہ تیار ہے۔ اگلی آیات میں ایسے لوگ جو بظاہر تو
اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے لیکن حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے، ان کا حال بیان کیا گیا۔ اور جو آیات ابھی میں نے تلاوت کی اس تک، یعنی 20 آیتیں، 20 نمبر آیت تک، یعنی 13 آیات میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا جو ظاہراً مسلمان لیکن اندر سے منافق۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، تو ایسے منافقین کے بارے میں یہ بات کہی گئی جو صحابہ اکرام کو یہ کہتے تھے کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بیوقوف لائے۔ ایمان والوں سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیاطین سے ملتے، غیر مسلموں سے ملتے تو کہتے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے تھے، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران و سرگرداں رہنے دیتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذی، یہ وہ لوگ ہیں، نشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے۔ اشترا یشتری خریدنے سے ہے، ضلالت کو خریدا ہے ہدایت کے بدلے میں، رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے۔ فما ربحت تجارتہم، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رہنمائی کی بجائے گمراہی خرید لی ہے، چنانچہ ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور وہ راہ راست پر نہیں آ سکے۔ ان لوگوں کی، یہ لوگ کیسے ہیں، ان کے بارے میں مثال قرآن میں بیان کی گئی، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، مثلہم کمثل الذی، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے، ذی استوقد نارا، جس نے آگ جلائی، فلما اضاءت ما حولہ، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس روشنی کر دی، جب اس نے اپنے آس پاس آگ جلائی تو آگ نے اس کے آس پاس کی جگہ کو روشن کر دیا، فلما اضاءت، پھر جب روشن کر دیا، ما حولہ، اس کے آس پاس کو، ذہب اللہ بنورہم، ذہب لے گیا، ذہب اللہ، اللہ لے گئے، بنورہم ان کی روشنی، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم، اور ان کو چھوڑ دیا، فی ظلمات، ظلمات میں، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، لا یبصرون، وہ کچھ نہیں دیکھتے، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پھر جب آگ نے اس کے آس پاس روشنی کر دی تو اللہ ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ گیا، وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، صم، وہ بہرے ہیں،
بکمن گونگے ہیں، امیٌ اندھے ہیں، فہم لا یرجعون سو رجوع نہیں کرتے۔ تو منافقین کے بارے میں یہ بات کہی گئی، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو رجوع نہیں کرتے۔ ایک اور مثال قرآن مجید میں دو مثالیں بیان کی گئیں۔ ایک تو مثال کا ہم نے ذکر کیا، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، جیسے آیت اور اس کے ترجمے کو ہم نے ریویو کیا۔ دوسری مثال یہ دی گئی، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی ہے، او کمانا یا، کصیب من السماء، یا ان کی مثال آسمان سے بارش کی ہے، من السماء فیہ ظلمات جس میں اندھیرے ہوں، ورعد وبرق گرج ہو اور چمک ہو، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعہم فی آذانہم اپنے کانوں میں، یجعلون اصابعہم فی آذانہم وہ بجلی گرنے کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں۔ وہ بجلی گرنے کے سبب موت کے ڈر سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، مگر اللہ نے کافروں کو گر رکھا ہے۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں، مگر اللہ نے کافروں کو گر رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم، یکاد قریب کے معنی میں ہے، قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ یکاد البرق قریب ہے کہ بجلی یخطف ابصارہم ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی وہ ان پر روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی وہ ان پر روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، وَلَوْ شَاءَ اللہ لیکن اگر اللہ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ تو لے جاتا ان کے کانوں کو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہاں تک دو مثالوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں بتایا کہ کیسے نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں، اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت، ان کی بصارت ہی کو لے جاتا، کیونکہ اللہ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ کی ذات نے گھیر رکھا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لہم مشوا فیہ جب کبھی وہ ان پر روشنی کرتی ہے وہ اس میں چل پڑتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے، وَإِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تو وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ لیکن اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں ہی لے جاتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا
کہ 20 آیات تک پہلے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا، متقین کا حال بیان کیا، پھر کھلم کھلا کفر کرنے والوں کا حال بیان کیا 2 آیات میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ پھر اس کے بعد آگے 13 آیات میں منافقین کا حال، منافقین کی عادت، منافقین کو ان کے نفاق کا نقصان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت، اپنی طاقت اور جو ان کی حالت ہے ان کی مثال بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، سعبدو، عبادت کرو، ربکم الذی، اپنے رب کی عبادت کرو، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور وہ لوگ جو تم سے پہلے آئے ان کو بھی پیدا کیا، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے سورۃ فاتحہ میں جو بات شروع میں بیان ہوئی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اپنی تعریف کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھا۔ تو قرآن سارا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں بھی سورۃ بقرہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کا اور کفار کا اور منافقین کا حال بیان کر کے ساری انسانیت کو مخاطب کیا، اور مخاطب کر کے کہا، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پیدا کرنے والی اللہ کی ذات، جس نے پیدا کیا اس کا حق ہے اس کی عبادت کریں۔ مقصد بھی بتا دیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ آگے اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، الذی، جس نے، لکم الارض، تمہارے لیے، لکم الارض فراشا، جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، چھت بنایا، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء۔ والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمان سے پانی نازل کیا اور آسمان سے پانی اتارا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر نکالا، به، اس میں سے، من الثمرات، رزقا لکم، پھر اس کے ذریعے
پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، پس لا تجعلوا فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، پس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ. جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ. اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں کو گنوایا. زمین کو میں نے بچھونا بنایا، آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی کے ذریعے سے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا. مختلف طرح کے پھل، طرح طرح کے پھل ہم کھاتے ہیں. آم، تربوز، خربوزہ، مختلف طرح کے پھل جن میں مٹھاس اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے، ذائقے اللہ کی ذات پیدا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت یہ بات اپنی نعمتیں گنوا کے یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، پس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ. فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. تو اللہ رب العزت نے انسانیت کو مخاطب کیا کہ میں نے تمہیں بھی، موجودہ لوگوں تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، لہٰذا میری عبادت کرو اور پرہیزگار بنو. میں نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا، پس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اور اگر تم اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو. وَإِن كُنتُم، اور اگر تم ہو، فی ریب، شک میں ہو، مما نزلنا، جو ہم نے نازل کیا ہے، علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلی، تو لے آؤ اس کی مثل کوئی صورت. اور اگر تم اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو، تو اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ. وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لو. وَادْعُوا، اور دعوت دو، شُهَدَاءَكُم، تم اپنے گواہوں کو، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا. اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. تو اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اگر تم اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو، تو اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لو اگر تم سچے ہو. پھر اللہ رب العزت خود ہی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پھر
ان لم تفعلوا، اگر تم ایسا نہ کر سکو، ولن تفعلوا، اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، یعنی کوئی صورت اس کے مثل، بے شک اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، کوئی صورت جیسا ہم نے قرآن نازل کیا ہے اس کے مثل کوئی صورت تم نہیں لا سکتے، تو اس آگ سے ڈرو، فاتقوا النار التی، فاتقوا النار التی، تو اس آگ سے ڈرو، وقودها الناس والحجارہ، تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ تو ان آیات میں 21، 22، 23 اور 24 ان آیات میں اللہ رب العزت نے ساری انسانیت کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، میں پیدا کرنے والا ہوں، تمہارا خالق ہوں اور تم سے پہلے لوگوں کا بھی خالق ہوں، لہٰذا میری عبادت کرو، پرہیزگار بن کے رہو، میں نے تمہیں بڑی نعمتیں دی ہیں، زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، آسمان کو عمارت بنایا ہے اور آسمان سے پانی اتارا ہے، پھر اس کے ذریعے پھلوں سے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، پس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت کے کوئی برابر نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ اخلاص میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس میں اللہ رب العزت اس سورت میں اپنی توحید کو بیان فرما رہے ہیں، کہہ دو کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ ہی کوئی اس اللہ کے برابر ہے، ہمسر ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، بس جان بوجھ کر اللہ کے ہمسر نہ بناؤ۔ اللہ رب العزت کا کوئی برابر کا نہیں ہے، صمد ذات ہے، بے نیاز ذات ہے، یکتا ذات ہے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کی مرضی چلتی ہے، چل رہی ہے، چلتی رہے گی، اصل اللہ کی ذات ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات حقیقی ذات ہے اور اللہ رب العزت کی صفات حقیقی صفات ہیں، لہٰذا ساری انسانیت کو اللہ رب العزت نے سب لوگوں کو متوجہ کر کے اپنی نعمتیں گنوا کے یہ کہا ہے کہ میں نے ہی نعمتیں دی ہیں اور میں نے ہی رزق اتارا ہے، پھلوں کے ذریعے تمہارے لیے رزق نکالا ہے، لہٰذا میرے کوئی برابر نہیں ہے، میرا کسی کو کوئی برابر نہ بناؤ۔ اور پھر آگے اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، اور اگر تم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اور اگر تم اس کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے شک میں ہو، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اس کی فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی مثل کوئی صورت ہی لے آؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر اپنے گواہوں کو بھی بلا لو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ پھر خود ہی اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے، پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے، وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین، تو اس آگ سے ڈرو
جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ رب العزت ساری انسانیت کو جھنجھوڑ کر یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو کلام میں نے اپنے بندے پر ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، اس کی مثل کوئی بھی مل کر بھی کوئی صورت نہیں لا سکتے، ہرگز نہیں لا سکتے۔ تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ آگے آیات میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ آگے آیات ہیں ان کا ترجمہ تو پچھلی آیت سے متصل اعدت للکافرین، اور جو کافروں کے لیے تیار ہے۔ آگے وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، آگے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے بشارت دی ہے، اور اے رسول ان لوگوں کو خوشخبری دے۔ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اے رسول ان لوگوں کو خوشخبری دے جو ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں۔ ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے دریا بہتے ہیں۔ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، جب کبھی انہیں وہاں کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا۔ قالوا هذا الذی رزقنا من قبل واتوا به متشابہا، یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے بھی دیا گیا تھا مگر انہیں ملتے جلتے پھل ہی دیے جائیں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے۔ تو ایمان والوں کو خوشخبری دی جو ایمان لاتے ہیں اور درست عمل کرتے ہیں کہ ان کے لیے باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں وہاں پھل دیے جائیں گے، پاکیزہ بیویاں ہوں گی، ہمیشہ وہاں رہیں گے۔ آگے اللہ یہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ متشر، ان اللہ، بے شک اللہ حیا نہیں کرتے، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ متشر یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ حیا نہیں کرتے، نہیں شرماتے، ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ متشر یا اس سے بھی بڑھ کر کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتا۔ فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم، پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ پھر وہ جو ایمان والے ہیں جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جو کافر ہیں کہتے ہیں اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن جو کافر ہیں کہتے ہیں فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ، اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا، لیکن وہ جو کافر ہیں کہتے ہیں اللہ اس مثال سے کیا ارادہ رکھتا ہے۔
وہ اسی سے بہتوں کو گمراہ کر دیتا ہے اور اسی سے بہتوں کو راہ دکھا دیتا ہے. یضل بہ کثیرا، بہت سوں کو اس کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سوں کو اس کے لیے ہدایت دے دیتا ہے. وما یضل بہ الا الفاسقین، لیکن وہ کسی گمراہ کو نہیں کرتا، لیکن وہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا سوائے بدکاروں کے. لیکن وہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا. الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. الذین ینقضون عہد اللہ، الذین وہ لوگ، ینقضون عہد اللہ وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. الذین ینقضون وہ جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے ساتھ عہد کو باندھنے کے بعد. من بعد میثاقہ، اللہ کے ساتھ عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. اولئک هم الخاسرون، وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. اس میں آیت میں سبق ہے کہ رشتہ داری کو جوڑا جائے. اللہ رب العزت کہ ہاں رشتہ داری کی بڑی قدر ہے، رشتوں کی بڑی قدر ہے. رشتوں کو جوڑنے کا اللہ حکم دیتے ہیں، زمین میں فساد پھیلانے سے اللہ روکتے ہیں. جو لوگ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون، وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان پانے والے. تو جیسے پہلے عرض کیا، اللہ رب العزت نے پہلے ایمان والوں اور متقین کی علامات کو بتایا، پھر کھلم کھلا کفر کرنے والوں کا حال بیان کیا، پھر منافقین کا حال بیان کیا، پھر اپنی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ میں نے پیدا کیا ہے، میری عبادت کرو. پھر مثال دے کے بتایا کہ میں ہی رزق دینے والا ہوں. پھر بتایا کہ جو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے اس کی مثال کوئی صورت نہیں لا سکتے، تو لہٰذا اعدت للکافرین، تو اللہ سے ڈر کے رہو. پھر خوشخبری دی ایمان والوں کو کہ جو ایمان لاتے اور درست عمل کرتے ہیں ان کے لیے باغات ہیں، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، انہیں پھل دیے جائیں گے کھانے کو، ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ رب العزت کسی چیز کی بھی مثال دینے سے، مچھر یا اس سے بڑھ کر کسی شے کی مثال دینے سے نہیں شرماتا. اللہ رب العزت بہت سوں کو ہدایت دیتے ہیں اور جو لوگ بدکار ہیں انہیں گمراہ کرتے ہیں. اور وہ لوگ وہ جو اللہ کے عہد کو پختہ باندھنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی لوگ نقصان پانے والے ہیں. امید ہے کہ طلباء ان آیات کے ترجمے کو اور اس کی تشریح کو بغور دیکھیں گے، ریویو کریں گے، تیار کریں گے. ان آیات میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم صحیح معنوں میں ایمان والے اور اعمال والے بنیں، پھر اللہ ہمیں پاکیزہ زندگی دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت کی نعمتیں بھی دے گا. اللہ رب العزت کے حکموں کی قدر کریں، اپنی زندگی میں لائیں
اور دوسروں کو ان کی دعوت دے۔ وما علینا الا البلاغ۔